طبیعت چاہتی ہے کسی سے محبت کریں، کیوں؟ پوچھا جاتا ہے محبت کیوں کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے احسان بڑھیں، جتنے بھی جسم پر بال ہیں اگر زبان بن جائیں۔ ہم تو جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، یہ انسان کبھی درخت کی پوجا کرتا تھا، یہ انسان کبھی چاند کی پرستش کرتا تھا، کبھی سورج کو پوجتا تھا، کبھی پتھروں کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتا تھا۔ محبت فطری بھی اپنی جگہ ہے، اللہ نے فطرت کے طور پر جو ہے محبت رکھ دی، وہ یہ سارے رشتے جو ہے ناطے محبت طبی کے تناظر میں دیکھے جاتے۔ طبیعت چاہتی ہے کسی سے محبت کریں، کیوں؟ وہ طبیعت کہتی ہے، دل کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے بھئی اس سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے احسان بڑے ہیں، اس نے میرے اوپر احسان بڑے کیے۔ جی فلاں شخص ہے، آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ اس کے پاؤں پڑتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، بڑی منتیں ترلے، اس سے جو ہے وہ مہمان نوازی بھی بڑے سارے تقاضے پورا کرتا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے محبت کیوں کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے احسان بڑے ہیں، اس لیے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کا احسان ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے اس انسان پر، اس امتی پر مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھ کر بھی کسی کے احسان ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا سے بڑھ کر کسی کا احسان ہو سکتا ہے؟ بندہ ہونے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسانیت پر جو احسان فرمایا، بتائیے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جسم کے جتنے بھی جسم پر بال ہیں اگر زبان بن جائیں، جسم کے بال، ذرا غور کیجئے، جسم کے بال کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، کسی نے کاؤنٹ کیا ہو تو بتا دو، کوئی سائنس آج تک اتنی دریافت ریسرچ کر چکی ہو کہ ایک جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اگر جسم کے بال زبان بن جائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا، شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں، قسم بخدا یہ جسم کے بال تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے احسان اس سے بھی بڑھ کر ہم پر ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کیا ہیں؟ حضور نے ہمیں انسان کی معرفت کروائی۔ ہم تو انسان بھی نہیں تھے نا، ہم تو درندوں جیسی زندگی بسر کیا کرتے تھے، ہم تو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق تھے، بظاہر تو انسان تھے لیکن اپنے آپ کو انسان سمجھا تو نہیں ہوا تھا نا، ہم تو جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ انسان جس کی پیشانی پر اللہ نے کرامت کا نور رکھا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو، حضرت انسان کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کرامت بخشی، عزت و تکریم کا باعث اس کو فرمایا۔ لیکن یہ انسان کیا کر رہا تھا؟ یہ انسان کبھی درخت کی پوجا کرتا تھا، یہ انسان کبھی چاند کی پرستش کرتا تھا، کبھی سورج کو پوجتا تھا، کبھی پتھروں کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتا تھا۔ یہ انسان، اس کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، ایک دور ایسا بھی اس انسان پر گزرا ہے، اس انسان نے اس کو بھی معبود بنایا ہے، وہ جو مچھلی کو پکڑنے کے لیے نا کیچوا لگایا جاتا ہے، کانٹے پر جو ہے وہ کیچوا جو ہے اٹیچ کیا جاتا ہے، وہ مچھلی ذرا مانوس ہو کر آ جاتی ہے کہ میری خوراک کا اہتمام ہو گیا ہے، لیکن اصل تو وہ کسی اور کی خوراک بننے جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو کیچوا تھا نا، یہ انسان کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، اس کیچوے کو بھی اس انسان نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے اس انسان کی سیاہی اور اس کی گمراہی کا اس سے بڑھ کر اور کوئی دور ہو سکتا ہے کہ ایک کیچوے کو بھی اس نے معبود بنایا ہوا تھا، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ ماں باپ کی عزت و تکریم نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں بہن کا کوئی پیار نہیں تھا، یہ بیوی کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، یہ غلام کے کوئی حقوق نہیں سمجھتا تھا۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے آقا نے اس انسان کو جو ہے اس پر احسان کیا کہ اس کو اللہ کی معرفت کروائی۔ درود پاک۔ میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کو جھنجھوڑا، کہا اے انسان ذرا غور تو کر، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ اس لیے تو نہیں بنے کہ تو ان کو اپنا معبود بنا لے، بلکہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جس چیز کو بھی تخلیق کیا ہے اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے، یہ درخت تیرے لیے ہیں، اللہ نے اس درخت کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے،
یہ چاند تیری نوکری کے لیے آیا ہے، یہ سورج تیرے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ جتنے بھی اس کائنات کے رنگ و نور ہیں، اے انسان یہ سب کچھ اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمائے، نہ کہ یہ کہ تجھے اس کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ ساری کائنات کی چیز جو ہے اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمائی، لیکن تیرا وجود اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا کہ تجھے جو ہے اپنے بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیدا کیا، باقی ہر چیز تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی۔